بریلی شریف یہ وہ شہر ہے جو پورے بر صغیر پاک و ہند میں مشہور ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کا نام کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ یہاں سے اٹھنے والی سنی تحریک نے اسے پورے عالم اسلام میں شہرت دی اور اس شہر کو سنیت کا مرکز اور عقائد اہل سنت کی حفاظت کا قلعہ تصور کیا گیا۔ آج ہم اسی شہر کی مشہور درگاہوں کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ عقیدت مند جو یہاں کے مزارات پر حاضری دینا چاہتے ہیں اور یہاں کے بزرگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے ذریعے ان مزارات کی ہسٹری اور لوکیشن جان سکتے ہیں۔ یوں تو شہر بریلی میں بہت سے اولیاء کرام آرام فرما ہیں، لیکن ہم اس ویڈیو میں یہاں کے ان 10 بزرگوں کا ذکر کریں گے جن کی شہرت شہر، صوبے اور ہندوستان سے باہر تک ہے۔ تو بنا اسکپ کیے آج کی یہ نایاب ویڈیو ضرور دیکھیں۔ چینل کو اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ ایسی ہی قیمتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں بریلی شریف کے آستانوں پر۔ پہلے بزرگ حضرت شہدانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ شہر بریلی کے سب سے عظیم اور قدیم بزرگ ہیں۔ آپ کو شہر بریلی کا قطب کہا جاتا ہے۔ آپ کے تفصیلی حالات کہیں نہیں ملتے، صرف سینہ بسینہ روایتیں اور چند کتابوں میں آپ کا بہت تھوڑا سا ذکر ملتا ہے۔ آپ کے سلسلہ بیعت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مداری حضرات آپ کو حضرت بدیع الدین قطب المدار کا خلیفہ بتاتے ہیں اور آپ کی وفات 731 ہجری مطابق 1330 عیسوی بیان کرتے ہیں، تو دوسرے حضرات آپ کو امروہہ کے چشتی بزرگ حضرت شاہ ابن بدر چشتی کا مرید و خلیفہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ اکبر کے دور کے بزرگ ہیں اور آپ نے دین اکبری کے خلاف جہاد کرتے ہوئے 990 ہجری مطابق سن 1582 عیسوی کو شہادت پائی۔ فی الحال آپ کسی سلسلے کے ہوں مگر شہر بریلی کے قطب اور بڑے پائے کے ولی ہیں۔ آپ کا آستانہ ہر دور میں عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ بریلی کا ہر سنی مسلمان آپ کی عظمت کا قائل ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء اعظام، شاہان وقت آپ کے آستانے پر حاضری دیتے رہے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اکثر آپ کے آستانے پر حاضری دینے تشریف لاتے تھے۔ بریلی کے ایک کامل الحال بزرگ حضرت بابا مستان شاہ میاں، جن کا مزار شہدانہ کے قریب ہی ہے، آپ بھی حضرت شہدانہ ولی سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور اپنے پاس آنے والے ہر عقیدت مند کو پہلے شہدانہ ولی کی بارگاہ میں حاضری کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح حافظ رحمت خان شہید بھی حضرت شہدانہ ولی سے خاصی عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے حضرت شہدانہ ولی کے مزار شریف کے لیے سالانہ وظیفہ مقرر کیا تھا۔ آپ کے پوتے حضرت نواب حیدر حسین خان، جو کہ ایک صاحب باطن بزرگ تھے، وہ اکثر حضرت شہدانہ ولی کے آستانے پر حاضر ہوتے اور یہ شعر پڑھتے: خوب واقف ہے میرے حال سے شاہ دانا، عرض حاجت تیری درگاہ میں نادانی ہے۔ ایک روایت جو سینہ بسینہ چلی آئی ہے اور کچھ پرانی کتابوں میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضرت شہدانہ کے مزار کے آس پاس آپ کے دور میں گنگا ندی بہتی تھی۔ جب حضرت شہدانہ ولی نے اس جگہ قیام کیا تو گنگا کو حکم دیا کہ یہاں سے چلی جائے۔ آپ کا حکم پا کر گنگا ندی نے اپنا راستہ بدل دیا اور دھیرے دھیرے وہ یہاں سے کٹتی چلی گئی۔ حضرت شہدانہ ولی کے وصال کے بعد آپ کو اسی گنگا ندی کے کنارے دفنایا گیا۔ آپ کے مزار کے مغربی جانب گنگا پور نام کا ایک پورا محلہ اسی مقام پر بسا ہوا ہے جہاں پہلے گنگا بہتی تھی۔ مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی سن 1758 عیسوی کو بریلی آئے تو انہوں نے حضرت شہدانہ ولی کے آستانے پر حاضری دی اور لکھا کہ مزار شہدانہ بر لب گنگ، یعنی حضرت شہدانہ ولی کا مزار گنگا کے کنارے ہے۔ الغرض حضرت شہدانہ ولی کا آستانہ ہر دور میں فیض و روحانیت کا سرچشمہ رہا ہے۔ آج بھی آپ کے آستانے پر بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے۔
بیمار، آسیب زدہ، ضرورت مند، جنات کے ستائے آپ کے مزار پر پڑے رہتے ہیں اور یہاں سے فیض پاتے ہیں۔ آپ کا مزار شریف پرانا شہر کے شہدانہ چوراہے پر مرجع خلائق ہے۔ دوسرے بزرگ سید فدا علی قادری رزاقی المعروف حضرت وامق میاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا آستانہ شہمت گنج میں حضرت شادانہ ولی کی درگاہ کے پاس مرجع خلائق ہے۔ آپ حضرت غوث العظم کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی پیدائش 1857 عیسوی کو ہوئی۔ آپ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ سلسلے میں اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ عربی فارسی کے ایک بلند پایہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ آپ نے قرآن شریف کا اردو زبان میں ترجمہ بھی کیا۔ آپ کے متعلق ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ آپ کا وصال 11 رمضان 1365 ہجری مطابق سن 1946 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے پہلو میں آپ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت نشاط میاں رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ تیسرے بزرگ حضرت حاجی قاسم حسین ہاشمی مصطفی فضل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار شریف بریلی کے محلہ صوفی ٹولہ میں ایک خوبصورت درگاہ کے اندر زیارت گاہ عام ہے۔ آپ کی پیدائش 1305 ہجری مطابق سن 1887 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے آبا و اجداد عرب سے سنبھل اور سنبھل سے بریلی تشریف لائے۔ تعلیم کے حصول کے بعد آپ بریلی کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر میں نوکر ہوئے۔ سرکاری پیشہ ہونے کے باوجود آپ نے نوکری پوری ایمانداری اور تقوی و پرہیزگاری سے گزاری۔ شروع سے آپ پر عشق رسول کا غلبہ تھا اور محفل میلاد آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ سجایا کرتے تھے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خاص مصطفی خلافت، امامہ شریف اور اعلیٰ محبوب کا لقب حاصل ہوا۔ آپ نے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی سے بطریق اویسیہ فیض پایا اور خلافت حاصل کی۔ آپ کو ظاہری خلافت مولانا فضل رحمان کے پوتے حضرت شاہ رحمت اللہ میاں گنج مراد آبادی نے عطا کر کے آپ کو قاسم معرفت اور مولانا شاہ مصطفی حسین مصطفی رحمانی کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ گوشہ نشینی اختیار کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ صاحب حال و قال، عارف با کمال، پابند شریعت، حامل طریقت، صاحب کشف و کرامات اور اہل تصرف بزرگ تھے۔ آپ ہر سال عرس مصطفی بڑے شاندار طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اس دوران محفل میلاد میں کوئی شخص بلا وضو اور عرق غلاب سے کلیاں کیے بنا نہیں شریک ہوتا تھا۔ آپ کے مریدین کثرت سے تھے۔ آپ کا وصال سن 1939 عیسوی کو ہوا۔ چوتھے بزرگ حضرت مولانا شاہ شرافت علی میاں قادری مجددی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار شریف بھی شہر بریلی میں کافی مشہور ہے۔ آپ حضرت بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اور جانشین تھے۔ آپ کی پیدائش ککرالہ میں ہوئی تھی۔ حضرت بشیر میاں سے مرید ہونے کے بعد آپ بریلی میں ان کی خانقاہ میں ہی رہنے لگے اور مرشد کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے اور ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔ آپ نے برسہ برس ساگ سبزی کے پتے ابال کر کھائے اور اناج کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ آپ شریعت مطہرہ کے بڑے پابند، خوش اخلاق، عبادت گزار اور شب بیدار تھے۔ حضرت بشیر میاں علیہ الرحمہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ان کے وصال کے بعد آپ نے محلہ شہباد میں اپنی خانقاہ قائم کی اور وہاں سے اپنے مشائخ کے فیضان کو عام کیا۔ ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہوئے اور آپ کا سلسلہ طریقت بڑی تیزی سے پھیلتا ہوا شہر کی حدود سے باہر نکل گیا۔ آپ کا وصال 1379 ہجری مطابق سن 1969 عیسوی کو ہوا۔ آپ اپنی خانقاہ میں دفن ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت ثقلین میاں حضور ہوئے، جن کی ذات سے آپ کا سلسلہ ہر خاص و عام تک پہنچا اور لاکھوں لوگ اس سلسلے میں داخل ہو کر ثقلینی کہلائے۔
حضرت ثقلین میاں حضور کا وصال 1445 ہجری مطابق سن 2023 میں ہوا۔ آپ کا مزار حضرت شرافت میاں کے پہلو میں ہے۔ یہ آستانہ بریلی کے محلہ شہباد میں مرجع خلائق ہے۔ پانچویں بزرگ حضرت شاہ بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار شریف بریلی کے محلہ گلاب نگر میں مرجع خلائق ہے۔ آپ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ خراسان کے رہنے والے تھے۔ علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد ایک بشارت پر آپ حضرت شاہ جی میاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت ہو کر سلوک و معرفت کی منزل طے کی اور ولایت کے مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت شاہ جی میاں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ نے سخت ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ آپ زبردست صاحب کشف و کمال بزرگ تھے۔ بے شمار کرامات آپ سے ظاہر ہوئیں۔ شاہ جی میاں کے وصال کے بعد آپ ان کے روحانی اشارے پر بریلی شریف تشریف لے آئے اور محلہ گلاب نگر میں خانقاہ قائم کر یہاں عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت شاہ شرافت علی میاں جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا تھا وہ آپ کے ہی مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت بشیر میاں کے متعلق بھی ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنا دی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ کا وصال 1369 ہجری مطابق سن 1949 عیسوی کو ہوا۔ چھٹے بزرگ حضرت ناصر میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بھی شہر بریلی کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کا اصل نام محمد شفیع الایوبی ناصر الدین احمد تھا۔ آپ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ سلسلہ صابریہ چشتیہ میں اپنے والد ماجد حضرت خواجہ قلندر طفیل علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ پر اکثر جذب و مستی کا غلبہ طاری رہتا اور اکثر آپ واس کرتے کرتے یاد الہی میں کھو جاتے تھے اور وجدانی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی۔ آپ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے اور ناصر آپ کا تخلص تھا۔ آپ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر بزرگ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے آپ کے بہت قریبی اور مخلصانہ تعلقات تھے۔ اعلیٰ حضرت آپ کا بہت ادب و احترام کرتے اور آپ بھی اعلیٰ حضرت سے بہت محبت کرتے اور ان کے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ آپ نے اس دور میں اٹھنے والے بد مذہبیت کے فتنے اور تحریک وہابیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تقریر، تحریر اور مباحثہ و مناظرہ کے ذریعے وہابیت، دیوبندیت، سلفیت، رافضیت، قادیانیت وغیرہ کا کھل کر رد کیا اور کئی کتابیں ان باطل فرقوں کے رد میں تحریر فرمائیں۔ 14 رمضان 1326 ہجری مطابق سن 1908 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کو غسل و کفن دیا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی بہت تعریف فرمائی۔ آپ کا مزار شریف شہر بریلی میں اسلامیہ انٹر کالج کے پیچھے 9 محلہ مسجد کے احاطے میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کی تفصیلی ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ 7ویں بزرگ حضرت مولانا رضا علی خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا حضور ہیں۔ آپ کی پیدائش 1244 ہجری مطابق سن 1809 عیسوی کو بریلی میں ہوئی۔ آپ اپنے وقت کے زبردست عالم دین اور مفتی شرع تھے۔ آپ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے مرید ہوئے اور سلوک کی منزلیں طے کر کے خلافت سے نوازے گئے۔ آپ نے بریلی میں دارالافتاء قائم کیا اور مسلمانوں کی دینی و دنیاوی رہنمائی فرمائی۔ آپ ساحر البیان وائز تھے۔ آپ کی تقریر پر تاثیر ہوتی تھی جو دل کی گہرائیوں میں گھر کر لیتی تھی۔ آپ کا شمار اپنے وقت کے ولی کامل اور روہیل کھنڈ کے بزرگ ترین علماء میں ہوتا ہے۔ آپ ہی اپنے خاندان کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم دین کی تکمیل کے بعد سب سے پہلے مسند افتاء کو رونق بخشی۔ آپ ایک بہترین جنگجو اور ایک بے باک سپاہی بھی تھے۔ انگریزی سامراجیہ کے خلاف آپ نے بریلی میں مورچہ سنبھال رکھا تھا۔ انگریز حکمران آپ کی گرفتاری اور قتل کے در پہ رہتے تھے، چنانچہ جنرل ہڈسن نے
آپ کا سر قلم کرنے کا انعام 500 روپے مقرر کیا تھا، مگر اس مقصد نے وہ ناکام رہا۔ انگریز افسر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آتے تو آپ مسجد میں جا کر یاد الہی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ انگریز جب مسجد میں جا کر دیکھتے تو انہیں مسجد میں کوئی نظر نہ آتا۔ اس طرح آپ سے کئی طرح کی کرامات ظاہر ہوئیں۔ آپ کا وصال 1282 ہجری مطابق سن 1865 عیسوی کو بریلی میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف بریلی سٹی کے قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے نزدیک ہی آپ کے بیٹے اور اعلیٰ حضرت کے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ، آپ کے پوتے استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی، مداح حبیب حضرت مولانا جمیل رضوی کے بھی مزارات ہیں۔ 8ویں بزرگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی ذات سے بریلی کو ایک انفرادی پہچان حاصل ہوئی۔ آپ کی پیدائش 1272 ہجری مطابق 1856 عیسوی کو بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے تعلیم حاصل کی اور 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے والد ماجد نے آپ کو فتویٰ نویسی کی ذمہ داریاں سونپ دیں، جو آخری وقت تک آپ نے بحسن و خوبی انجام دیں۔ آپ حیرت انگیز ذہانت و قابلیت کے مالک تھے۔ آپ جیسی ہستیاں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر 14ویں صدی کی بے مثال عبقری شخصیت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ نے علوم درسیہ کے علاوہ دیگر اور بھی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 54 سے زیادہ علوم و فنون پر پوری طرح عبور حاصل تھا۔ ان میں سے بعض علوم تو ایسے تھے جن کے جاننے والے دنیا میں بس چند لوگ تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سینہ علوم و معرفت کا گنجینہ اور عشق رسول کا مدینہ تھا۔ دل آئینے کی طرح شفاف، خوف خدا، فکر آخرت، فروغ دین اور اصلاح امت کے لیے بے قرار اور مچلتے ہوئے ارمانوں کا گہوارہ تھا۔ ذہن و دماغ عالمانہ و مجتہدانہ، باریک بین اور نقطہ رس، قلم روا دواں لیکن محتاط اور ذمہ دار، نڈر بے باک، محافظ ناموس رسالت جو دنیا کے ہر حربے کا جواب اپنی تحریر سے دے سکتا تھا۔ اول سے آخر تک آپ کی پوری حیات سنت رسول کا عملی ثبوت تھی۔ آپ شاہ آل رسول ماریروی کے مرید ہوئے اور پہلی ملاقات میں آپ کے مرشد نے آپ کو تمام سلاسل طریقت کی خلافت اور تمام خاندانی اوراد و وظائف کی اجازت عطا فرما دی۔ آپ 14ویں صدی کے عظیم مجدد ہوئے اور پٹنہ کی مجلس علماء اسلام جو 1317 ہجری میں منعقد ہوئی، اس میں علماء و مشائخ کی ایک بڑی جماعت کے سامنے حضرت مولانا عبد المقتدر بدایونی نے آپ کے مجددانہ کارناموں کو دیکھتے ہوئے آپ کے مجدد ہونے کا اعلان کیا۔ آپ نے علم حدیث، فتویٰ نویسی، رد فرقہ باطلہ، قرآن کا ترجمہ، علم فقہ، شاعری، نثر و ادب، تاریخ گوئی، نثر نگاری، فلسفہ، منطق، حیات، نجوم، سائنس، علم تکثیر، علم جفر، حساب، ہندسہ، ریاضی، اسماء الرجال، سلوک و تصوف وغیرہ جس میدان میں اپنا قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی حیات طیبہ پر ہم ایک تفصیلی ڈاکیومنٹری ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ کا وصال 25 صفر 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی کو بروز جمعہ ہوا۔ آپ کا مزار شریف خانقاہ رضویہ، محلہ سوداگران، بریلی شریف میں مرجع خلائق ہے۔ 9ویں بزرگ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ شہر بریلی کے مشہور صوفی اور صاحب حال بزرگ تھے۔ آپ کی پیدائش 1155 ہجری مطابق 1742 عیسوی کو سرہند میں ہوئی۔ آپ نے دہلی میں تعلیم حاصل کی اور حضرت مولانا فخر الدین چشتی کے مرید ہو کر خلافت حاصل کی۔ آپ کو سلسلہ قادریہ کی خلافت اولاد غوث العظم حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی سے حاصل ہوئی۔
سلوک و معرفت کی تکمیل کے بعد آپ کے مرشد خواجہ فخر الدین فخر جہاں نے آپ کو بریلی بھیج دیا اور یہاں آپ مولا خواجہ قطب میں خانقاہ بنا کر رہنے لگے۔ آپ زبردست عالم شریعت و طریقت، حجت حق، مرشد برحق، قطب عالم، صاحب کرامات کثیرہ، ذاکر و شاغل، اولیاء کاملین میں سے تھے۔ آپ کی خوش بیانی اور فصاحت لسانی لاسانی تھی۔ تقوی و طہارت میں اعلیٰ و افضل مرتبہ رکھتے تھے، بلکہ اپنے وقت میں اپنی مثال خود تھے۔ آپ کے کمالات اظہر من الشمس ہیں۔ آپ کے تباہر علمی کی واضح دلیل یہ ہے کہ شرح چغمنی اور ملا جلال جیسی ادق کتابوں پر آپ کے حواشی موجود ہیں۔ علم تصوف میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ آپ صرف و نحو، فقہ و حدیث، تفسیر، فلسفہ، منطق، علم نجوم وغیرہ میں کامل و اکمل تھے۔ شاعری میں آپ مستند استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ اردو ادب کے مشہور و معروف استاد شاعر حضرت غلام حمدانی مصحفی امروہوی آپ کے شاگرد تھے اور اس شاگردی پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ نے عربی، فارسی، اردو اور ہندی میں شاعری کی اور ایک دیوان نیاز کے نام سے چھوڑا۔ آپ کے کلام میں ان مدارج اور مقامات کا اشارہ ملتا ہے جو ایک صوفی کا تجربہ اور مشاہدہ ہیں۔ آپ کی شاعری میں عشق کی تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ آپ کو ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قطب عالم کا خطاب حاصل ہوا۔ آپ سلسلہ مادری کی جانب سے رضوی سید تھے، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ اہل سادات فاطمی کا خادم فرماتے تھے۔ آپ اہل بیت کی محبت میں غرق تھے اور ان کے ذکر کو ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ اہل بیت سے عشق و محبت کا اظہار آپ نے جا بجا اپنی شاعری میں کیا ہے۔ آپ کا وصال مبارک 1250 ہجری مطابق سنت 1834 عیسوی بروز جمعہ ہوا۔ آپ کا مزار شریف محلہ خواجہ قطب میں آپ کی خانقاہ نیازیہ میں مرجع خلائق ہے۔ اسی خانقاہ میں آپ کے صاحبزادے، آپ کے پوتے اور آپ کی خانقاہ کے دیگر سجادگان کے بھی مزارات ہیں۔ 10ویں بزرگ حضرت حافظ رحمت خاں شہید رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا شمار بھی بریلی کے قدیم شہید بزرگوں میں ہے۔ آپ کی پیدائش سن 1708 عیسوی کو ضلع مردان صوبہ سرحد میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شاہ عالم تھا، جو ہزارہ کے مشہور صاحب کشف و کرامت بزرگ حضرت شہاب الدین کوٹا بابا کے پوتے تھے۔ حافظ رحمت خاں کے والد کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ 5 برس کی عمر میں آپ کی بسم اللہ ہوئی اور 12 برس کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہوئے۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے درسی کتب اور فقہ پر عبور حاصل کر لیا۔ آپ کے خاندان میں چونکہ صاحب باطن بزرگ ہوئے تھے، اس لیے آپ کی طبیعت بھی شروع سے تقوی و پرہیزگاری اور درویشی کی جانب مائل تھی۔ آپ قابل احترام بزرگوں کی اولاد سے تھے، اس لیے بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ 1749 عیسوی میں آپ نے روہیل کھنڈ کی حکومت سنبھالی۔ مغل دربار میں بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اپنے 25 سال کے دور حکومت میں آپ کا زیادہ وقت مرہٹوں، جاٹوں، بنگش پٹھانوں اور اندرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے میں گزرا۔ حاکم وقت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک صاحب باطن بزرگ بھی تھے۔ آپ حضرت سید معصوم ترمذی کے مرید ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری، حضرت اخون زادہ صاحب، حضرت شاہ عزت اللہ صاحب جیسے صاحب باطن بزرگوں کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔ ان بزرگوں کی صحبتوں اور باطنی توجہات نے آپ کے باطن پر ایسا اثر کیا تھا کہ آپ کا شمار وقت کے عظیم بزرگوں میں ہوتا تھا۔ اولیاء اللہ سے آپ کو خاص عقیدت و محبت تھی اور آپ ملک بھر کے مشہور اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور ان کے مزارات کی خدمت اور وہاں کے خادموں کے لیے کئی ہزار روپیہ بھیجتے رہتے تھے۔ نواب شجاع الدولہ، جو دل میں ان روہیلہ نواب سے حسد رکھتا تھا، اس نے آپ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں کی مدد سے آپ پر حملہ کیا۔ کٹرا میران پور ضلع شاہجہاں پور میں یہ جنگ ہوئی
آپ بڑی جواں مردی سے لڑے کہ یکایک توپ کا ایک گولہ آپ کے سینے پر آ کر لگا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ توپ کا گولہ لگنے پر بھی آپ کے سینے پر نہ کوئی زخم ہوا، نہ کوئی ہڈی ٹوٹی اور نہ ہی آپ کے جسم کو کوئی نقصان پہنچا، بس ایک ہلکا سا دھبا آپ کے سینے پر تھا۔ آپ کی شہادت 1188 ہجری مطابق سن 1774 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کو بریلی میں محلہ باقر گنج کے ایک باغ میں دفن کیا گیا، جہاں آپ کا مزار شریف ہے، لیکن اس وقت آپ کے مقبرے کی حالت نہایت خستہ ہے۔ آپ کے مزار سے فیض جاری ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حافظ حضرات جو اپنا قرآن شریف بھول جاتے ہوں، وہ آپ کے مزار کے پاس آ کر اگر قرآن پڑھیں تو ان کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ پھر کبھی قرآن نہیں بھولتے۔ تو دوستو، یہ بریلی کے 10 مشہور بزرگ تھے جن کا مختصر ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ان میں سے آپ کن کن بزرگ کے مزار پر حاضری دے چکے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات کریں گے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔